یہ ایک فریضہ ایک ذمہ دار عالم کا ہونا چاہیے. اب آئیے میرے دوستو، بھرد جولی میری یا محمد اس نظریے پر، یہ حضور سے استغاثہ کے نظریے پر جو بنیاد ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ بنیادی سوال ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب اس پر ذرا دعویٰ سماعت فرما لیجئے کہ کیوں کہا جاتا ہے. شق اول، میرے نوجوان دوست پڑھے لکھے حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر ایک، اللہ رب العزت اس عالم کا مالک و خالق ہے. وہ یکتا، وہ تنہا ہے، نہ اس کی الوہیت اور نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے. اس کائنات کے جملہ معمولات اور معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اس کی الوہیت اور ایک ہے اس کی ربوبیت. الوہیت سے مراد آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کروں کہ اس کا ہونا، اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے. سارے وجود اس کی عطا سے ہے اور اس کا وجود خود سے ہے، وہ واجب الوجود ہے. تو اس کی الوہیت میں، اس کے الہ ہونے میں کوئی شریک نہیں. وہ اپنے الہ ہونے میں بھی تنہا و یکتا ہے. اور یہ کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ کائنات کی جو پالنہاری کی جا رہی ہے، اس کی آبیاری کی جا رہی ہے. چاند کو لایا جا رہا ہے ایک ٹائم تک، پھر اس کو ہٹا کر سورج کو لایا جا رہا ہے. گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتا ہے، خزاں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ موسم کی تبدیل. بچہ اپنی والدہ کے رحم میں ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، 9 مہینے کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر وہ تولد ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے بڑھتے نوجوان ہوتا ہے، پھر اس کی اولادیں ہوتی ہیں، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی نشوما کا جو طریقہ ہے یہ ربوبیت ہے. یہ کیا جی؟ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے. تو ایک ہے اس کی الوہیت، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا اور واحد ہے. ایک ہے اس کی ربوبیت، اس زمانے کو، اس نظام کو چلانے میں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. تو اب سن لیجیے کہ اللہ رب العزت اس عالم کا مالک اور اس کائنات کا مالک و خالق ہے. وہ یکتا ہے، نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں وہ شریک ہے. اس کائنات کے جملہ معاملات جو چل رہے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، دن و رات بدل رہے ہیں، انسانوں کے اندر سلسلہ ہے، ان کی عمروں کے اندر تبدیلی کا سلسلہ ہے، ان کی نعمت و زوال کی تبدیلی کا سلسلہ ہے، اولاد کی پیدائش ہے، بیج سے سبزہ اور سبزے سے تناور درخت بننا. یہ جو تمام معاملات کائنات کے چل رہے ہیں، اس میں یہ تمام کائنات کے معاملات اسی کی تاثیر کے تابع ہے. یہ اسی کی تاثیر ہے جس کے یہ تابع ہے، اور وہی مؤثر حقیقی ہے. وہی مؤثر حقیقی ہے. نمبر 2، یہ بات سمجھ گئے توحید کے حوالے سے. نمبر 2، نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر اسی کی ہے، چاہے خیر ہو یا شر. چاہے خیر ہو یا شر. زہر پینے سے اگر کوئی مر رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے. دوائی پینے سے اگر کوئی بچ رہا ہے تو تاثیر خدا ہی کی ہے. نظام کائنات اور اس میں جملہ معمولات میں تاثیر تو اسی کی ہے، چاہے خیر ہو یا شر. مگر ظہور اثر کے لیے، قابل توجہ بات، ظہور اثر کے لیے کہ تاثیر خیر میں بھی اسی کی ہے، شر میں بھی اسی کی ہے. لیکن تاثیر کے ظہور کیسا ہوگا؟ تاثیر پہنچے گی کیسے؟ فرمایا مگر ظہور اثر کے لیے اور مقاصد حاجت خلق کی تکمیل کے لیے اس نے اس نظام تاثیر کو اسباب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے. نمبر 2، سمجھ رہے ہیں؟ بالترتیب میں لا رہا ہوں. اس کائنات کا پورا نظام، پھر سن لیجیے، رب کی تاثیر کے تابع ہے. خیر میں بھی اسی کی تاثیر ہے، شر میں بھی اسی کی تاثیر ہے. لیکن ظہور تاثیر، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ظہور تاثیر کا پہنچنا، اس کا برہنا اور عیاں ہو جانا، اس کا نمایاں ہو جانا، اس کا جلوہ ظاہر دکھانا، تو یہ اثر چاہے خیر ہو یا شر، یہ اثر ظاہر ہوتا ہے. رب کریم نے اپنے اثر خیر کو اور اثر شر کو جامع بخشا ہے اسباب کا. جامع بخشا ہے کس کا؟ اسباب کا. نمبر 3، سوئم، یاد رہے ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہی ہے. جس طرح اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس میں نظام جو چل رہا ہے تاثیر، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس تاثیر کو اللہ نے
اسباب کے جامع میں رکھ دیا ہے، اسباب کے جامع میں رکھ دیا ہے۔ اسباب کو تو دیکھو، لیکن سبب کے اندر جو تاثیر آ رہی ہے اس رب کی آ رہی ہے۔ رب چاہتا تو تاثیر کو عیاں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے عیاں کیا ہے سبب کے جامع میں۔ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے، سمجھ رہے؟ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے۔ اس نے پیاس بجھانے کی تاثیر پانی میں رکھ دی ہے، پانی اس کا سبب بن گیا ہے، بجھانے کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ پانی پیاس نہیں بجھا رہا، خدا ہی بجھا رہا ہے، لیکن اس تاثیر کو کپڑا لباس دے دیا ہے، پانی کا جامع دے دیا ہے۔ کس کا بولیے؟ پانی کا۔ اب خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھائے، جیسا کربلا والے پانی نہ پی رہے تھے لیکن پیاس نے ان کا کچھ بھی نہ کیا، ٹھیک ہے آپ؟ تو خدا چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دے، لیکن نہیں بجھاتا۔ ہاں، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے، لیکن عموم نہیں ہے، یہ عام بولیے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ ظہور اثر کے لیے اور مقاصد اور حاجات خلق کی تکمیل کے لیے جو تاثیر ہے، اللہ نے اس نظام تاثیر کو نظام اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے توحید پہ تقریر کرتے ہو، سنیوں سے سیکھو توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید وجودی اور شہودی پر بحث ہمارے علماء کرتے، تمہیں تو پتہ نہیں توحید کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہے، یہ تو صوفیہ کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ جناب توحید کا نکھار کیا اور اس کی جلوگری کیا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تاثیر کو جہاں سبب کا جامع دے دیا ہے، پیاس بجھانے کی تاثیر رب نے رکھی ہے لیکن جامع دے دیا پانی کو، جلانے کی تاثیر رب کی ہے جامع دے دیا آگ کو، مارنے کی تاثیر رب کی ہے جامع دے دیا زہر کو، ہوا چلانے کی تاثیر ٹھنڈک پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا ہوا کو، بارش پہنچانے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا بادل کو، سمجھے آپ؟ خوراک دینے کی تاثیر اللہ کی ہے جامع دے دیا گندم اور چاول کو، پھل اور فروٹ کو۔ تو یہ جامع ہے، اسباب ہے، اور اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو تاثیر اللہ کی ہے اور اس کو جاری کیا اللہ نے اس عالم اسباب پر۔ اب اردو میں بھی کہتے ہیں عالم اسباب ہے، اللہ نے اس عالم اسباب کے اندر تاثیر کو جاری کیا ہے، لیکن سنیے اس کی تاثیر اس سبب کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے، اور نہ وہ سبب کا محتاج ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر کر دے۔ آگ سبب ہے تاثیر شر کا، آگ سبب ہے، بولیے، تاثیر شر کا، لیکن حضرت ابراہیم جب گئے تو کوئی بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جائیں گے تو جلا دے گی، ہم جائیں گے تو بولیے جلا دے گی۔ تو لیکن یہ اس وجہ سے تاکہ اس کی قدرت باہرہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی تاثیر کو اسباب کا جامع تو دیا ہے، اسباب کا جامع تو دیا ہے، لیکن وہ اپنی قدرت سے اس سبب کو بے اثر بھی کر دیتا ہے، اور چاہے تو مسبب کو اس کے سبب پر مرتب ہونے ہی نہ دے، اور چاہے تو جس کا سبب نہ ہو اس سے اپنی تاثیر کو ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، پانی جاری ہوتا ہے پتھر سے، تو پانی جاری کرنا یہ خدا کی تاثیر ہے، پتھر زمین اس کا سبب بنا، پتھر زمین اس کا بولیے سبب بنا، لیکن ذات مصطفیٰ کو ایسا سبب بنایا کہ ہم نے تو یوں دیکھا تھا، اور یہ عملی بات تھی کہ پانی جاری ہوتا ہے زمین سے، جاری خدا کرتا ہے، زمین سبب بنتی ہے۔ خدا چاہے تو سبب پر مسبب کو مرتب نہ ہونے دے، اور کبھی چاہے تو تاثیر کو دوسرا سبب دے دے، جس طرح کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نہریں جاری کر دی۔ حالانکہ جسم سے کبھی پانی نہیں جاری ہوتا، مصطفیٰ نے کہا میرا رب چاہے تو میرے جسم سے بھی پانی جاری کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ نمبر 3، آئیے نمبر 4 اسی مثال کے ساتھ، مثلا پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے، پانی سبب ہے پیاس کی تکمیل کے لیے۔ اسی طرح دوائی سبب ہے، روٹی سبب ہے بھوک کی تکمیل کے لیے، بادل سبب ہے بارش کے نزول کے لیے، موسم بہار سبب ہے سبزے کے اگنے کے لیے۔ اب آپ دیکھتے چلیے کہ پیاس کا ختم ہونا، یہ بارش کا نازل ہونا، یہ سبزے کا اگنا، یہ تمام چیزیں سبب میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کی تاثیر ثابت ہوتی ہے کس میں؟ بولیے سبب کے جامع میں۔ کس میں؟
اب ان چاروں